رزم حق باطل یوٹیوب چینل کے ناظرین سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نوشاد برکاتی رزم حق باطل یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے اس چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ حضرات، ابلیس لعین اور وہابی کے زیر عنوان یہ دوسری قسط ہے۔ قسط اول میں گزر چکا ہے کہ حکم الہی کہ سجدہ کرو آدم کو، تو تمام فرشتوں نے سجدے کر لیے، اسی ایک ابلیس نے نہیں کیا، اور اس نے سیدنا آدم علیہ السلام کی بشر اور مٹی کہہ کے توہین کی اور کافر ہو گیا۔ اس کے بعد ہر زمانے میں، ہر دور میں کفار و مشرکین انبیاء کرام کو اپنے ہی جیسا بشر کہتے رہے ہیں۔ تو اس پر مزید گفتگو سماعت فرمائیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہر زمانے کے مشرکین و کفار کا یہ دستور رہا کہ وہ انبیاء کرام کو اپنے ہی جیسا بشر کہتے رہے۔ قرآن کریم شاہد ہے اس پر، ہر دور کے کفار و مشرکین کا یہ طریقہ رہا۔ تو میں ایک دو آیت سناتا ہوں تاکہ ثبوت ہو جائے کہ یہ انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ طریقہ کفار ہی ہے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہے نبی کے بارے میں کہ یہ ہمارے ہی جیسے بشر ہیں۔ قرآن سے سنیے، قرآن فرماتا ہے کہ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم۔ تو اس کی قوم کے، نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، کیا کہا؟ کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی، تم ہی جیسا بشر۔ دیکھیے، نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا نبی کے بارے میں، نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ تمہارے ہی جیسے بشر ہیں۔ یہاں بھی بشر مثلکم ہے، جیسا کہ وہابی حضرات بشر مثلکم کہتے ہیں۔ آیت کریمہ پڑھ کے، قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ کے کہ حضور نے فرمایا ہے، اللہ نے کہا کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، محبوب آپ فرما دیجئے کہ ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں۔ اسی آیت کو پڑھ کے وہاں بھی اپنے ہی جیسا بشر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن کہتے ہیں اپنے جیسا بشر کہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ تو کفار و مشرکین کا ہے، اور اس کی بنیاد رکھی ہے ابلیس لعین نے، اور اسی کے نقش قلم کی پیروی کرتے ہوئے تمام کفار و مشرکین اپنے جیسا بشر کہتے رہے نبی کو۔ اور یہی وہابی کہتا ہے، بلکہ وہابی اس سے بھی سخت کہتا ہے،
کفار و مشرکین سے، ابلیس لعین سے سخت انداز میں کہتا ہے۔ تو آپ نے سن لیا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے قوم کے کافر سرداروں نے نبی کو اپنے جیسا بشر کہا۔ کافر سرداروں نے، یعنی جو نبی کو اپنے جیسا بشر کہے وہ کافروں کا سردار ہے۔ یہ ہم اپنی طبیعت سے نہیں کریں، قرآن کریم میں آیت کریمہ موجود ہے۔ قرآن کریم پڑھ کے کوئی دیکھے اس میں یہ بات موجود ہے کہ نہیں۔ اب آئیے ابو جہل وغیرہ کے بارے میں، ان لوگ بھی کہتے تھے کہ ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تم ہی جیسے بشر ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں آیت کریمہ ہے کہ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشاورت کی کہ یہ کون ہے، ایک تم ہی جیسے آدمی تو ہے، تمہارے ہی جیسے بشر تو ہے، ہمارے ہی جیسے بشر تو ہے۔ یہ کہا ابو جہل وغیرہ نے، لیکن ان لوگوں نے خفیہ مشورت کر کے کہا، کھلے عام نہیں بولتے تھے، ڈر کے مارے کہ کھلے عام اگر ہم بول دیں گے حضور کو اپنے جیسا بشر تو صحابہ کرام قتل ہی کر ڈالیں گے، اس لیے وہ سرگوشیوں میں کہتے تھے، آپس میں مشورت کر کے کہتے تھے کہ دیکھو یہ تو تمہارے ہی جیسے بشر ہیں، ہمارے ہی جیسے بشر ہیں، کھلے عام نہیں کہتے تھے۔ اور یہ وہابی کھلے عام کہتا ہے، علی اعلان کہتا ہے، وہ بھی نبی پاک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ہمارے ہی جیسے بشر ہیں، معاذ اللہ کہتا ہے نا کھلے عام۔ تو ابو جہل سے بھی بدتر یہ معلوم ہوئے کہ نہیں کہ ان لوگ سرگوشیوں میں کہتے تھے، خفیہ مشاورت کر کے کہتے تھے، یہ کھلے عام کہتا رہتا ہے۔ تو حضرات اب اس کے بعد چکا کہ ابلیس لعین سیدنا آدم علیہ السلام کی شان میں توہین کر کے بشر اور مٹی کہہ کے کافر ہو چکا ہے، اور ہر دور ہر زمانے کے کفار کا، مشرکین کا یہ طریقہ رہا کہ وہ انبیاء کرام کو اپنے ہی جیسا بشر کہتے رہے۔ اس پر ثبوت و دلائل گزر چکے۔ تو یہ ابلیس لعین کیسا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، کیسا تھا کہ یہ ابلیس لعین معلم الملکوت ہے، تمام فرشتوں کا استاد ہے۔ اس کی پیشانی میں اس قدر سجدے ہیں کہ ان کا شمار کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کروڑوں سال کے سجدے اس کی پیشانی میں ہیں، کروڑوں سال کے سجدے اس کی پیشانی میں ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک وقت کی نماز بھی اس کی قضا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے سجدوں پر، اپنے عبادتوں پر اس قدر غرور تھا اس کو کہ وہ خود کو آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ افضل و برتر سمجھنے لگا، اور تعظیم کرنے سے انکار کر بیٹھا اسی وجہ سے۔ تو اتنا بڑا عالم، اور ایک بات عرض کروں کہ اس کے سجدے کس قدر ہے
کہ ابلیس لعین کے تمام سجدوں کو ایک طرف رکھا جائے اور دنیا کے تمام وہابیوں کو شروع سے آخر تک تمام وہابیوں کے سجدوں کو اکٹھا کر لیا جائے اور موازنہ کیا جائے، تولا جائے، تو تمام وہابیوں کے سجدوں سے تنہا ابلیس لعین کا سجدہ بھاری پڑ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ ایسا ہے وہ، ایسا ہے ابلیس لعین، اتنا بڑا عابد و زاہد تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی توہین کر دی بشر اور مٹی کہہ کے، تو قرآن کریم نے اس پر حکم کفر عائد کر دیا اور اس کی تمام عبادتیں برباد ہو گئیں۔ تو یہ حال ہے ابلیس لعین کے علم کا، لیکن اسی کے طریقے پر چلتے ہوئے ان وہابیوں نے ابلیس لعین کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے ان وہابیوں نے بارگاہ رسالت میں کیسی کیسی گستاخیاں کی ہیں، سن کے حیرت میں پڑ جائیں گے آپ کہ ایسے ہیں یہ وہابی کہ ابلیس لعین بھی ایسی گستاخیاں نہیں کر سکا، ویسی گستاخیاں یہ کرتے ہیں وہابی۔ وہابی مذہب کا بانی محمد بن عبد الوہاب نجدی، شیخ نجدی، وہ کتنا بڑا گستاخ تھا۔ وہابی مذہب کی بنیاد اس نے رکھی اور اسی مذہب کو اختیار کرنے کی وجہ سے یہ وہابی کہلائے، دیوبندی، اہل حدیث وغیرہ۔ تو ان لوگوں نے کیسی کیسی گستاخیاں کی، یہ قصہ بہت طویل ہے، سب کو بیان کرنے کے لیے ایک دفتر چاہیے، بلکہ ایک دفتر میں بھی اکٹھا ہونا مشکل ہے ان کی گستاخیوں کو۔ اس لیے ہم دیوبندیوں کے کفر پر بات کریں گے کہ یہ دیوبندی وہابی کفار نے کیسے کیسے گالیاں دی ہیں نبی پاک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے سرکار تو آدم علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، ارے آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، تو سرکار کی شان میں گستاخیاں کرنے والا، سرکار کی شان کو گالیاں دینے والا، کیا یہ مسلمان ہی رہے گا؟ مسلمان کہا جائے گا اس کو؟ تو حضرت